رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ تقاریر میں جو تقاریر ہو چکی ہیں ان میں نے اس آیہ کریمہ کا مسلسل ترجمہ پیش کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں۔ تم جب انہیں دیکھو گے تو تمہیں حالت رکوع اور حالت سجدہ میں نظر آئیں گے۔ یہ صحابیوں کے بارے میں آیہ شریفہ نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے دل میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کے اہل بیت کی محبت بھی قائم تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت لے کر کے مر جائے وہ شہید مرتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید مرتا نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ عبادتیں بہت ہیں، ہمارے نبی نے کسی عبادت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادت کرتا ہوا مر جائے تو شہید، یہ کرتا ہوا مر جائے تو شہید، یہ عبادت کرتا ہوا مر جائے تو شہید۔ محبت اہل بیت میں وہ کمال رکھا اللہ نے کہ اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ نبی کہہ دیجئے کہ جو اہل بیت کی محبت لے کر کے مر جائے پھر وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج میں چاہتا ہوں حضرت مقداد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کروں پہلے، اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی کے حوالے سے۔ یہ دو صحابیوں کا مختصراً تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مقداد وہ صحابی ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جنہیں واپس لایا جائے گا، اور یہ 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوں گے اور جہاد کریں گے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں 15 صحابی ہوں گے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اصحاب کہف، انہیں لایا جائے گا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صحابی آئیں گے ان میں سے حضرت مقداد بھی ہیں کہ وہ آئیں گے، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے درجہ شہادت پر پہنچیں گے۔ حضرت مقداد بن اسود یا حضرت مقداد بن عمرو، یہ دونوں نام روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح آسمان پر جبرائیل و میکائیل ہیں اسی طرح زمین پر سلمان اور مقداد ہیں۔ اسلام کی ہسٹری میں جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو 6 یا 7ویں نمبر پر حضرت مقداد ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت مقداد یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ یمن میں اپنے قبیلے میں ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ ذرا جلدی غصے میں آ جاتے تھے، جذباتی قسم کے ایک محب اسلام اور محب قرآن اور محب رسول، محب اہل بیت صحابی تھے، لیکن تھے ذرا جذباتی، غصے میں ذرا جلدی آ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک آدمی کو مار دیا تو وہاں پر ان کا رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ بات ہے اسلام آنے سے پہلے کی۔ وہاں سے نکلے، پھر ایک دوسری جگہ پر پہنچے، کچھ دن وہاں رہنے لگے دوسرے قبیلے میں،
پھر اس قبیلے کے لوگوں سے کچھ جھگڑا ہوا، ایک آدمی سے جھگڑا ہوا، اس آدمی کا نام تھا شمر۔ یہ شمر نہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اس شمر سے جھگڑا ہوا، اسے زخمی کر دیا، اور پھر وہاں سے بھی انہیں چھوڑ کر کے نکلنا پڑا۔ اب یہ آ گئے مکے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑ دیا، رسول مدینے آ گئے۔ مقداد کو نبی نے نصیحت فرمائی ہے کہ تم یہیں پر رکو۔ اب مکے کے حالات یہ ہیں کہ کافروں نے دیکھا کہ جب بہت سارے مسلمان رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے ہیں تو ان کے گھروں پر حملہ ہوا۔ کافروں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کے بچوں پر، ان کے گھر والوں پر، جو بچے ہوئے لوگ تھے ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ مقداد یہ دیکھ رہے ہیں، اور مقداد اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں۔ مقداد کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان بن گئے ہیں۔ اب اسلام کی جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ جنگ بدر میں آ کر کے رسول اللہ سے یہ ملے، لیکن کیسے آ کر کے ملے؟ ابو سفیان کا لشکر مکے سے چل رہا ہے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اسی لشکر میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص اور ہے، یہ دونوں دوست ہیں، یہ دونوں اس لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ لشکر رسول اللہ کے لشکر کے سامنے پہنچا، ان دونوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ابو سفیان کے لشکر سے نکل کر کے رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ابو سفیان حیران کہ یہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کا اور اپنے مذہب کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت مقداد آ گئے ہیں۔ حضرت مقداد بڑی عظمتوں والے صحابی ہیں، بڑی بہادری سے جنگ کیا حضرت مقداد نے۔ یہ جنگ ہو گئی، اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد۔ جنگ احد میں مسلمان جب بھاگنے لگے رسول اللہ کو چھوڑ کر کے، تو حضرت مقداد نے ایک خطبہ دیا، تقریر کی، لیکچر دیا۔ مسلمانوں کو جب دیکھا مسلمان ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت مقداد نے اتنے اچھے جملے کہے کہ رسول اللہ کو اتنے پسند آئے کہ میرے نبی نے مقداد کو وہیں میدان جنگ میں دعا دی تھی۔ مقداد نے ایک جملہ کہا، مسلمانوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ رکو، میرے نبی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ پھر آئے نبی کے پاس اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نبی موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کروں گا۔ نبی موسیٰ کی قوم نے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ، تم اور تمہارے اللہ، تم دونوں جا کر کے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جنگ جیت جانا تو بتا دینا کہ ہم اس شہر میں آ کر کے رہنے لگیں گے۔ یہ نبی موسیٰ کی قوم والے تھے۔ حضرت مقداد نے یہ تعلیمات حاصل کی ہیں مکے میں، چھپ چھپ کر کے رسول اللہ سے، چھپ چھپ کر کے آتے ہیں، رسول اللہ سے ملتے ہیں، ساری تعلیمات حاصل کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں میں اپنا خون گرا دوں گا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اسی جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی تھی، اب جب رسول اللہ نے یہ جملے کہے نا، تو جب مقداد نے یہ جملے کہے تو رسول اللہ بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ نے اسی وقت دعا دی حضرت مقداد کو۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امیر المومنین سے جب جنگ ختم ہو گئی، لوگوں نے امیر المومنین سے سوال کیا تھا، یا علی، سب رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ چند صحابی رہ گئے تھے نا، حضرت مقداد، امیر المومنین، حضرت ابو دجانہ، یہ کچھ صحابی تھے جو رسول اللہ کے قریب میں تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے۔ اور مولا علی کا کام یہ تھا کہ کوئی دشمن رسول کے پاس آتا تھا تو اسے جنگ کر کے پیچھے بھگاتے تھے، رسول اللہ کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ رسول فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم کیوں بھاگ گئے تھے؟ کہنے لگے ہم نے تو ایک آواز سنی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد مار دیے گئے، تم لوگ جاؤ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ شیطان کی آواز تھی جو تم لوگوں کو ہرانا چاہتا تھا، مسلمانوں کو شکست دلانا چاہتا تھا۔ مسلمانوں نے کہا یا علی، ہم نے تو بس آواز سنی اور ہم نے سوچا جب رسول بچے نہیں تو ہمارا میدان میں رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی فرماتے اچھا۔ اب ان لوگوں نے کہا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ علی فرماتے میں سوچ رہا تھا کہ جب رسول نہیں رہے تو میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، امیر المومنین رسول اللہ کے اوپر کافروں نے اس طرح سے یلغار کر دی تھی، اٹیک کیا تھا۔ ہمارے نبی کا دانت ٹوٹ گیا تھا، دندان مبارک ٹوٹ گیا تھا، اور ہمارے نبی ایک گڈھے میں گر گئے تھے۔ امیر المومنین نے اتنی بہادری سے جنگ کی، امیر المومنین علیہ السلام سب سے زیادہ بہادری سے جنگ امیر المومنین کی ہے۔ پھر مقداد ہیں، پھر ابو دجانہ ہیں، دوسرے
چند صحابی، تھوڑے سے صحابی جو بچے تھے، جو چھوڑ کر کے نہیں بھاگے تھے، امیر المومنین گڈھے میں اترے، رسول اللہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے، باہر لے کے آئے اور مسلمانوں کو دکھایا کہ یہ ہمارے نبی زندہ ہیں، واپس آؤ۔ تب کچھ لوگ واپس آئے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج علی نے آپ کو ہاتھوں پر اٹھا کر کے دنیا کے سامنے پہچنوایا ہے، یا رسول اللہ علی کا انعام تو بنتا ہے۔ رسول آواز دیں گے، یاد رکھو آج علی نے مجھے ہاتھوں پر اٹھا کر دنیا کے سامنے پہچنوایا ہے کہ میرے نبی زندہ ہیں، میں اس وقت تک دنیا سے جاؤں گا ہی نہیں جب تک علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر اعلان نہ کر دوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، غور فرمائے، حضرت مقداد بڑے عظیم صحابی ہیں، اور جب رسول اللہ کے بعد مولا علی کا حق چھین لیا گیا تو مقداد کہتے تھے کاش دنیا، عبد الرحمن بن عوف نام کا ایک مسلمان تھا، اس سے اب حضرت مقداد نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا علی سے پیار کر لیتی اور علی کے حق کو نہ چھینتی تو مسلمان ٹکڑوں میں نہ بٹتے۔ ہاں، مولا علی کو جب حق ملا ہے، خلافت مولا نے قبول فرمائی ہے، اور جب کوفے آئے ہیں خلیفہ ہو کر کے، تم مولا تو خلیفہ ہیں، یعنی خلافت جب قبول کرنے کے بعد تشریف لائے ہیں، تب تک تو حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ آپ سوچئے 24-25 سال گزر چکے ہیں، اب علی نے خلافت قبول کی ہے اور لوگ آئے ہیں علی کے پاس کہ آپ خلافت قبول کر لیجئے، تب تک تو حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ بہرحال مجھے ادھر نہیں جانا۔ حضرت مقداد بڑے خوددار قسم کے صحابی ہیں رسول اللہ کے، ہمیشہ اہل بیت کا ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، کہیں خاموش نہیں رہتے۔ میں نے بتایا نا غصے کے تیز تھے، جب بھی کوئی مولا امیر المومنین یا رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرتا تھا فوراً ان کی تلوار باہر نکل آتی تھی، فوراً غصے میں آ جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضرت مقداد، شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کہیں جا رہے ہیں، سامنے سے امیر المومنین آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کس حالت میں سنیے گا، امیر المومنین اپنے گھر آئے ہیں۔ امیر المومنین، میں واقعہ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک دن امیر المومنین اپنے گھر میں تشریف لائے، جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں شہزادی، اے نبی کی بیٹی بنت رسول، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ جناب سیدہ فرماتی یا امیر المومنین گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، 2 دن سے فاقہ گھر میں ہو رہا ہے۔ باہر نکلے، ایک درہم قرض لیا کسی سے، لے کر کے چاہتے ہیں کہ گھر میں بیوی بچوں کے لیے کچھ خرید کر کے لائیں۔ امیر المومنین واپس آ رہے ہیں، سامنے سے مقداد چلے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کی نظر پڑی، دیکھا بڑے پریشان ہیں، فرماتے ہیں مقداد کیا بات ہے؟ مقداد کہتے ہیں مولا آج نہ پوچھئے تو بہتر ہے، میں کیسے آپ سے بتاؤں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ذات کے حق کا واسطہ جسے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگے اس کا واسطہ، اس اللہ کا واسطہ کہ جس نے رسول اللہ کو نبی بنایا ہے، مجھے بتاؤ۔ جب خدا کا واسطہ دیا تو کہنے لگے یا امیر المومنین، گھر میں ہماری فیملی، ہمارے بیوی بچے بھوک سے پریشان ہیں۔ امیر المومنین جو 1 درہم لے کر کے جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے لیے سامان لینے کے لیے، کھانے پینے کا کچھ سامان لینے کے لیے، فرماتے مقداد گھبراتے کیوں؟ یہ لو جاؤ۔ عزیزان محترم، مقداد کو دے دیا پیسہ۔ مقداد نے منع بھی کیا، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے نہیں، میرا حکم ہے، لے کے جاؤ، جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے جاؤ۔ امیر المومنین جو وہ 1 درہم لے کر کے اپنے گھر والوں کے لیے سامان لینے جا رہے تھے، اب پیسہ تو دے دیا، مسجد میں آ گئے، اب گھر کیسے جائیں؟ مسجد میں آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز انجام دی۔ رسول اللہ نے نماز ختم ہونے کے بعد فرمایا اے علی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے گھر میں کھانا کھاؤں، آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤں، گھر میں تو کھانے کو 2 دن سے کچھ نہیں ہے، آج کچھ آنے کی امید ہوئی تھی، اب وہ پیسہ بھی مقداد کو دے دیا۔ جب رسول اللہ فرماتے ہیں، امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل آپ تشریف لائیے، لیکن امیر المومنین پریشان ہیں کہ رسول سے کیسے بتائیں، 2 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ مسکراتے ہوئے امیر المومنین کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، جناب سیدہ عبادت کر رہی ہیں، مصلی کے بازو میں کھانا رکھا ہوا ہے،
اور اتنا کھانا ہے کہ سب لوگ کھا لیں تب بھی بچ جائے، اور ایسا لذیذ کھانا ہے کہ جس سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ جناب سیدہ نے عبادت ختم کی، اس کے بعد وہ کھانا لا کر کے اپنے بابا اور اپنے شوہر امیر المومنین کی خدمت میں رکھ دیا، اپنے بابا رسول اللہ اور اپنے شوہر امیر المومنین کی خدمت میں رکھ دیا۔ جناب رسول اللہ مسکرائے اور امیر المومنین کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، علی یہ کھانا جنت سے آیا ہے اس ایک درہم کے بدلے میں جو تم نے مقداد کو عطا کیے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، ایک جملہ کہہ دوں، علی جب پیسہ دیتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے، اور جب علی کھانا بھیجتے ہیں آسمان کی طرف، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں جاتی ہیں تو قرآن کا سورہ دہر اتر آتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہے اہل بیت۔ میں یہاں پر بات روک رہا ہوں حضرت مقداد کی۔ اب میں چاہتا ہوں چونکہ وقت کے اندر مجھے ختم بھی کرنا ہے، بہت زیادہ وقت نہ ہو جائے، حضرت بلال کے حوالے سے کچھ باتیں کر لی جائیں، لیکن ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کیا تھے، اہل بیت کیا تھے، خود سیکریفائز کرتے تھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، پیٹ بھر کے کسی کو کھلانا اور بات ہے، خود بھوکا رہ کر کسی کا پیٹ بھر دینا یہ اور بات ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ میں اس لیے یہ سب سنا رہا ہوں کہ انسان سوچے اور ان چیزوں کو اپلائی کرے کہ لوگوں کی مدد کرنے میں بھاگے نہیں۔ اپنے مذہب کی بات آ جائے تو مذہب میں آگے بڑھ کر کے کنٹریبیوٹ کرے، کسی مومن کی مدد کرنی ہو تو وہاں پر کنٹریبیوٹ کرے، کہیں پر پیچھے نہ ہٹے، اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور کوئی کچھ لے کر کے نہیں جائے گا، سب ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ ہاں جو نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، وہی لے کر کے جائیں گے۔ حضرت بلال کے حوالے سے بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضرت بلال، ان کا نام ہے بلال ابن رباح۔ رباح یہ خود ایک حبشی غلام تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ابرہہ نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت بلال کی ماں کون تھی۔ باپ تو سمجھ گئے نا، رباح افریقہ کے رہنے والے تھے، لیکن وہاں رہ رہے تھے، سعودی عرب، یہ سرزمین حجاز پر رہ رہے تھے، عرب میں رہ رہے تھے۔ حضرت بلال کی ماں، ان کا نام ہے حمامہ۔ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، کیوں حملہ کیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر؟ وہ جو ابابیل کو اللہ نے بھیجا تھا، پتھر لے کر کے آئی تھیں اور پتھر چھوڑا تھا، اور سب کے سب ابرہہ کا پورا لشکر ختم ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی خانہ کعبہ کے اوپر۔ اس لیے کہ اس نے یمن میں بھی ایک کعبہ بنایا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس مکے والے کعبے کے پاس نہ جائیں، بلکہ یہاں آ کر کے اس کعبے کا طواف کریں۔ لوگ نہیں آتے تھے۔ یہ بادشاہ تھا یمن کا، ابرہہ۔ اس نے دیکھا ایسے تو لوگ نہیں آئیں گے جب تک میں مکے کے کعبے کو توڑ نہ دوں۔ اب اس نے ہاتھیوں کے اوپر، ایلیفینٹس کے اوپر پورے لشکر کو بٹھایا اور لے کر کے چلا حملہ کرنے کے لیے۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس واقعے کو۔ جب حملہ کرنے آیا تو اللہ نے ابابیل کو بھیجا، پرندوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے پورا لشکر کو ختم کر دیا۔ لشکر ختم ہو گیا، ابرہہ زخمی ہو کر کے بھاگا۔ جب یہ بھاگا تو ایک قبیلے میں جا کر کے اس نے پناہ لی۔ یہ اپنی بھانجی کو، اپنی بہن کی بیٹی کو ساتھ میں لشکر میں لے کر کے آیا تھا۔ اب سوچیے آپ، محل میں رہنے والی بادشاہ کی بھانجی کیا شان اور شوکت کی ہوں گی۔ ان کا نام ہے حمامہ، یہ ہے حضرت بلال کی ماں۔ کیسے یہ حضرت بلال کی ماں بنی، اب سنیے گا۔ یہ آ کر کے اس قبیلے میں رہنے لگا۔ مکے والے خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے اس وجہ سے نہیں، اللہ کے گھر کی وجہ سے صرف حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب یہ لوگ تھے جو عزت کرتے تھے، بی بی خدیجہ، یا یہ شخصیتیں تھیں۔ باقی اس لیے عزت کرتے تھے جو کافر اور مشرکین تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں غصہ تھا کہ کعبے پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ بچ گیا ہے اور زخمی ہے، وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے چلے، پتہ چلا ایک قبیلے میں یہ چھپا ہوا ہے، اس کی بھانجی اس کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے ابرہہ کو پکڑ کے تو مار دیا، لیکن اس کی بھانجی کو
بی بی حمامہ کو مارا نہیں، کہا کہ اس کو زندہ رکھیں گے اور اس کو ایسی زندگی میں رکھیں گے کہ اسے ہمیشہ پتہ چلے کہ اس کے ماموں نے کیا جرم کیا تھا، کیا غلطی کی تھی کعبے پر حملہ کر کے۔ کیا کریں گے؟ کہا یہ شہزادیوں کی طرح رہی ہے نا، اسے ہم کنیز بنائیں گے، کنیز بنا کر کے ان سے خدمت لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حمامہ کی شادی کر دی، حمامہ کی شادی کر دی حضرت رباح سے، جو حضرت بلال کے باپ تھے۔ اور یہ ایک شخص ہے، کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، جس کا نام ہے خلف۔ یہی خلف ہے کہ جس کی اولاد میں امیہ ہے، اور امیہ کی اولاد میں یہی ابو سفیان، معاویہ، یزید، یہ سب وہ جنریشن ہے۔ تو یہ یزید کا پردادا آپ کہہ لیجئے، اس کا نام ہے خلف۔ خلف کے پاس یہ کام کرتے ہیں۔ خلف کے بیٹے کا نام ہے امیہ، سنیے گا، خلف کے پاس حضرت رباح کام کرتے ہیں۔ خلف کے پاس یہ کنیز لائی گئی، خلف نے اپنے غلام رباح سے حمامہ کی شادی کر دی۔ ان کی شادی ہو گئی اور اس نے کہا، خلف نے کہا کہ میں چاہتا ہوں حمامہ کو اور سزا ملے، یہ ایک افریقہ کا کالا غلام ہے، حبشی غلام ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دو تاکہ اس کو ہمیشہ یاد رہے کہ اس کے ماموں نے کیا جرم کیا تھا۔ خیر، اس کے بعد ظلم کرتا ہے ان دونوں کے اوپر، شادی ہو جاتی ہے، اور پھر خیر حمامہ نے بھی زندگی میں اپنے سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز کر لیا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھیں۔ لیکن خلف جو ان کا مالک ہے وہ بہت ہی ظالم آدمی ہے۔ خلف مر گیا، جناب بلال کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اس طرح جناب بلال اس دنیا میں آئے، یعنی بلال کی ماں یمن کی ہیں اور باپ حبش کے ہیں، یعنی افریقہ کے ہیں۔ بلال کی ولادت ہوئی، حضرت بلال کی ولادت ہوئی، بلال دنیا میں آئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال بڑے ہوئے، خلف تو مر چکا ہے، حضرت رباح کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب یہ امیہ حضرت بلال پر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ جوان ہو چکے ہیں، ان کو زمین میں لٹاتا ہے، جلتی ہوئی زمین پر کرتا اتار کر کے ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے توڑتا ہے۔ آپ سوچئے، حضرت بلال جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال کو کہ رسول اللہ اسلام کا اعلان کر چکے ہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کے زبان پر آ گیا احد احد احد۔ جب بھی ان پر ظلم ہوتا تھا امیہ ان پر ظلم کرتا تھا۔ امیہ خود بوڑھا ہو چکا ہے لیکن بڑے ظلم کیے ہیں حضرت بلال پر۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امیہ بوڑھا تو ہو گیا ہے لیکن ظلم کی عادت نہیں گئی، ان پر ظلم کرتا ہی رہتا ہے۔ حضرت بلال پر بڑے ظلم ہوئے۔ ایک دن ہمارے نبی ادھر سے گزر رہے تھے، حضرت رسول اللہ نے جب دیکھا بلال کی حالت، رسول اللہ نے کچھ پیسے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کو دیے اور کہا جاؤ بلال کو خرید کے لے کے آؤ۔ بلال کو امیہ سے خریدا گیا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ، اب یہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے کچھ روایتوں میں کہ لوگوں نے ان کو رسول کے غلام کے طریقے سے سمجھا ہے، پہچانا ہے۔ رسول اللہ کا عصا جو ہاتھ میں ہوتا تھا وہ ہمیشہ یہ لا کر کے دیتے تھے اور وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ رسول اللہ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ بہت سارے کام تھے جو حضرت بلال ہی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی خدمت، جب رسول اللہ نے فرمایا تھا بلال ہم نے تم کو اس لیے نہیں خریدا ہے امیہ سے کہ ہم تمہیں غلام بنائیں، تمہیں آزاد کرتے ہیں، بلال نے کہا آپ کے جیسے آقا کو چھوڑ کر کون جا سکتا ہے؟ آپ جیسا کریم مولا، مہربان مولا مل گیا، اب آپ کو چھوڑ کر کے کوئی بد نصیب ہی جائے گا؟ میں ایسا بد نصیب نہیں بننا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی نے اجازت دے دی تھی، نبی کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت بلال۔ پھر ایک جنگ ہوئی، اس میں امیہ آیا جنگ کرنے کے لیے، ادھر لشکر اسلام میں بلال ہیں، بلال کو موقع مل گیا۔ اب بلال غلام تو نہیں ہیں، آزاد ہیں، نبی کی غلامی میں ہیں، رسول اللہ کی غلامی میں ہیں۔ بلال نے دیکھا، بلال نے فوراً امیہ کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میں سردار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کافر تھا۔ انہوں نے اس کو گھوڑے سے کھینچا اور قتل کر دیا، اپنا بدلہ پورا لے لیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت بلال ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ رہتے ہیں، رسول اللہ حضرت بلال کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک جنگ میں نبی تشریف لے گئے ہیں، جنگ کامیاب ہو گئی، کافروں کو قیدی بنا کے لایا گیا، کچھ عورتیں بھی آئی تھیں
کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے یا جنگ میں آتی تھی پانی پلانے یا مدد کرنے کے لیے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے لائی گئیں۔ یا یہ کافر عورتیں اپنے کافر سپاہیوں کو انکریج کرتی تھیں جا کے مسلمانوں سے لڑو، اس لیے بھی آتی تھیں۔ ایسے ایسے شعر پڑھتی تھیں، شاعری پڑھتی تھیں۔ عرب ویسے بھی شاعری کے بڑے شوقین تھے۔ کچھ عورتوں کو بھی قیدی بنا کے لایا گیا۔ اس ٹائپ کی جو عورتیں تھیں ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا جمانہ۔ سنیے یہ واقعہ بھی سنیے۔ جمانہ کو لایا گیا، جمانہ آئیں، اور جمانہ کو جو قیدی بنا کے لایا وہ حضرت بلال تھے۔ عرب کی عورت تھی یہ جمانہ۔ جب یہ آئی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے تمہیں تمہاری کنیزی میں اس کو دے دیا، یہ تمہاری کنیز ہے۔ بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب بلال تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے فرمایا بلال جنگ ختم ہو چکی ہے۔ رسول فرماتے ہیں بلال یہ فلاں کام ہے، جا کے کر کے آؤ۔ بلال چلے، یہ کنیز کہتی ہے میں بھی جاؤں گی، ساتھ میں جاؤں گی۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی، یہ کنیز پیچھے پیچھے جا رہی ہے، آگے آگے بلال ہیں۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک تلوار پڑی ہوئی ہے، اس جمانہ نے تلوار اٹھائی، بلال پر حملہ کیا اور بلال کو قتل کر دیا۔ اتنی تلواریں چلائیں کہ بلال گر گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ بلال کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ بلال کی روح نکل گئی، بلال شہید ہو گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب کافی دیر ہو گئی بلال واپس نہیں آئے تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بلال کہاں ہیں، کیوں نہیں آئے۔ مسلمان گئے دیکھنے کے لیے، دیکھا کہ بلال ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کا کندھا ہلایا تو پتہ چلا کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحابی روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ بلال تو مر گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کا جسم اٹھا کے لاؤ۔ ان کا جسم لایا گیا، رکھا گیا، ان کا جنازہ رکھا گیا۔ ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، میرے اللہ تیرے دین کی جو بلال نے خدمتیں کی ہیں، میں محمد تجھ سے دعا مانگتا ہوں ان خدمتوں کے صدقے میں اسے دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ نبی کی دعا تھی، بلال ایسے اٹھ کر کے بیٹھے جیسے کوئی نیند سے بیدار ہو کر بیٹھتا ہے، نیند سے جاگ کر کے بیٹھتا ہے، سوتے میں جاگ کر کے بیٹھتا ہے۔ اس طرح سے بلال اٹھ کر بیٹھے اور رسول اللہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں، جسم کے سارے زخم صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اب سارے مسلمان بڑے غصے میں ہیں۔ عورت بھاگ گئی ہے بلال کو مارنے کے بعد، اور کہاں گئی ہے؟ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں گئی ہے۔ اس قبیلے میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے شہاب۔ یہ شہاب وہ ہے کہ جس نے اس جمانہ کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اپنی شادی کا رشتہ پیش کیا تھا، لیکن جمانہ کے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب جمانہ کا خاندان مارا جا چکا ہے، سب بدترین کافر تھے، مارے جا چکے ہیں۔ جمانہ نے دیکھا اب تو کوئی ہے نہیں، شہاب کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لے۔ شہاب کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ ابھی ان کے درمیان بات چلی رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا اے علی تم جاؤ، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے اس کے قبیلے پر، شہاب کے قبیلے پر حملہ کرو اور اس کو قیدی بنا کر کے لے کے آؤ۔ جمانہ کو، اس عورت کو قیدی بنا کر لاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کے چلے۔ اب یہ بھی کافر قبیلہ تھا، پورے کے پورے کافر تھے۔ اب سنیے گا یہاں پر جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین تشریف لائے، قبیلے پر حملہ کیا اور شہاب اور جمانہ دونوں کو قیدی بنا کر کے رسول کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ظاہر ہے امیر المومنین جائیں تو فتح تو ہونی ہے، کامیابی ملنی ہے۔ اب جیسے ہی یہ دونوں رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ آدمی شہاب اور وہ عورت جمانہ، یہ دونوں آ کر کے کھڑے ہوئے، رسول اللہ بلال سے کہتے ہیں بلال تمہارے حوالے کرتا ہوں، جو سزا چاہو انہیں دو۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس عورت سے ہمدردی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کو معاف کر دیں اور انہیں جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، چھوڑ دیجئے، دونوں کو جانے دیجئے، دونوں چلے جائیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ طاقتور وہی ہوتا ہے جو دشمن پر کنٹرول کرنے کے بعد اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹیچنگز ہیں، میں اس لیے تو آپ کو یہ سب سنا رہا ہوں۔ یہ ٹیچنگز ہیں، یہ لیسنز ہیں جو ان صحابیوں کی زندگی سے ملے ہیں۔ کتنا اچھا موقع تھا دشمن سے بدلہ لینے کا، لیکن چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ جیسے ہی بلال نے معاف کیا، یہ دونوں رونے لگے،
جمانہ اور شہاب دونوں رونے لگے اور دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم اب کافر نہیں رہنا چاہتے، مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ دونوں حضرت بلال کا یہ عظیم اخلاق اور کردار دیکھ کر کے، جو بلال نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، وہ اخلاق اور کردار دیکھ کر کے مسلمان بن گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت بلال بڑے عظیم صحابی ہیں، آپ ان کی عظمت کا اندازہ یہیں سے لگا لیجئے۔ میں بلال کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بھی ڈیفینڈ کرتے تھے ہر جگہ اہل بیت کو، اتنا پیار تھا ان کو اہل بیت سے۔ ایک دن امام حسن امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے لے کے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ اے بلال تم مؤذن ہو، تمہیں رسول اللہ نے مؤذن بنایا ہے، تم نے کعبے پر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دی ہے، ان بچوں کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو۔ بلال غصے میں آ گئے، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ یہ بتاؤ کہ میں کچھ بھی ہو جاؤں، کہیں بھی کھڑا ہو جاؤں، کیا میں رسول سے بڑا ہو سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب رسول انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں تو میں اٹھاؤں تو اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک دن حضرت بلال ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا سڑک کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ بلال نے پوچھا بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ اے ضعیفہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آج میں نے رسول کی ایک حدیث سنی، رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بوڑھی یا بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ بلال کہتے ہیں کہ ایسے کیسی بات ہے، تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں ہے، نبی ایسا کہہ نہیں سکتے، میرے نبی بڑے کریم ہیں، بوڑھا نہیں جائے گا بڑھیا نہیں جائے گی، یہ کون سی بات ہے؟ تم چلو میرے ساتھ، رسول مجھے بہت چاہتے ہیں، اگر کہا بھی ہے نبی نے تو میں تمہارے لیے ریکمینڈ کر دوں گا، اور رسول میری بات کو کبھی منع نہیں کرتے، کبھی ٹالتے نہیں ہیں، مل جائے گی تمہیں جنت، اگر کہا بھی ہے نبی نے تو ٹھیک ہے میں تمہیں جنت دلوا دوں گا، ٹھیک ہے۔ لے کے آئے، اب بڑھیا کو بھی بڑی امید ہو گئی، بھائی بلال ہیں، اذان دیتے ہیں، رسول کے اپوائنٹ کیے ہوئے مؤذن ہیں۔ آئی، رسول اللہ ایک جگہ پر بیٹھے اپنے صحابیوں سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ نے دیکھا کیا بات ہے بلال؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ رسول اللہ نے سر اٹھایا، فرمایا کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے ہی سنا کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلال پریشان ہو گئے، چہرہ اتر گیا، کہتے ہیں کہ کہاں سے میں تجھے لے کے آ گیا، میری بھی جنت چلی گئی۔ اب اسے اس بڑھیا کو سنا رہے ہیں کہ تو نے کیا کر دیا، میں کیوں تیری وجہ سے آ گیا، میری بھی جنت چلی گئی۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ بڑے پریشان ہیں، اور بڑھیا پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ دونوں آدمی گھبراؤ نہیں، بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں، جو بوڑھے ہیں وہ جوان بن کر جائیں گے، جو کالے ہیں وہ گورے اور نورانی بن کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلال کی محبت اہل بیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد مولا امیر المومنین کا حق چھینا گیا تو بلال کو مدینہ سے نکالا نہیں گیا ہے، ہاں بلال کو تانے بہت ملے ہیں، سننا بہت پڑی ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے علی کی جگہ پر کوئی اور آ کر کے بیٹھ جائے، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، اور کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں اور میں مسجد النبوی میں اذان دوں تو غدیر کے مولا کو اس کی جگہ پر بٹھا دو، میں یہیں رہوں گا۔ لیکن جب بلال نے دیکھا علی کا حق چھن گیا ہے تو صحابیوں میں بلال نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، مدینہ ہی چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے شام چلے گئے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، جب یہاں رہوں گا رسول کی مسند کو پہ نظر جائے گی، رسول کی مسند پر رسول کے وارث کو نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھوں گا تو دل تڑپے گا، اس لیے میں مدینہ ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ مدینہ چھوڑ کر کے شام چلے گئے، سو رہے ہیں، رات میں خواب میں دیکھا ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں بلال سب نے ہمارے اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی بلال نے جملہ سنا، خواب میں ہمارے نبی کو دیکھا اور دیکھا نبی رو رہے ہیں۔ بلال
فوراً اٹھے، تیاری شروع کی، نکل پڑے مدینہ کے لیے۔ شام سے اب مدینہ کا سفر شروع ہو گیا۔ مدینہ پہنچے، جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے ہر طرف شور مچ گیا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے۔ لوگوں نے ہر طرف یہ خبر عام کر دی کہ بلال مدینہ آ گئے۔ یہ خبر جناب سیدہ کو بھی ملی۔ سیدھے بلال کہیں اور نہیں گئے، سیدھے جناب سیدہ کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ جناب سیدہ روتی ہوئی دروازے پر آ گئیں اور آ کر کے ایک جملہ فرمایا، بلال سب نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ بلال کہتے، بی بی آپ کے بابا کو خواب میں دیکھا، بڑے پریشان تھے اور یہی جملہ فرما رہے تھے کہ سب نے چھوڑ دیا تو تم نے بھی چھوڑ دیا، اے بی بی اسی لیے تو آیا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی، بلال جب سے بابا کی وفات ہوئی ہے اور جب سے تم گئے ہو کبھی تمہارے لہجے میں اذان نہیں سنی، بلال اذان دے دو۔ بلال کہتے ہیں، شہزادی میں نے عہد کیا تھا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کا حکم ہے میں اپنے عہد کو توڑتا ہوں۔ ہاں عزادارو، بلال گلدستہ اذان پر آئے، مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پر پہنچے، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جیسے یہ جملہ کہا شہزادی کو بابا یاد آ گئے، تڑپ تڑپ کر رونے لگی، شہزادی کو غش آ گیا۔ ہاں عزادارو، میں کہوں گا، اے بی بی بابا کا بس نام سنا تھا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، بابا اتنے یاد آئے کہ آپ روتے روتے غش میں چلی گئی۔ شہزادی ذرا آئیے، کربلا کے میدان میں آئیے، اس بچی کو دیکھیے جو آپ کی پوتی ہے، آپ کے حسین کی یتیمہ ہے، آپ کے حسین کی بیٹی ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہے، اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے، اللہ جانے سکینہ پر کیا گزری ہوگی، رونا چاہتی ہے۔ ہاں عزادارو، بابا کو یاد کر کے فاطمہ روئی، فاطمہ کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا، لیکن جب سکینہ بابا کو نیزے پر دیکھ کر روتی تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی پیٹھ پر تازیانے مارتا تھا۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ اس طریقے سے جناب سکینہ اور جناب زینب، جناب ام کلثوم اور بیبیاں حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہوئی شام آئی ہے۔ ہاں عزادارو، عشرہ زینبیہ چل رہا ہے، میں جناب زینب کے حوالے سے ایک جملہ کہہ کر کے اور پھر ایک مصائب کا جملہ اور پڑھ کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ روایتیں بتاتی ہے کہ زینب دربار شام کے میں آئی ہے، زینب بازار شام سے گزری۔ ہاں عزادارو، قصر یزید کے دروازے پر پہنچی ہے، پہلے دروازے سے گزر گئی، دوسرے دروازے سے گزر گئی، تیسرے دروازے سے گزر گئی۔ ہاں عزادارو، اب وہ مقام آ رہا ہے کہ جہاں پر 700 لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یزید اپنی مسند پر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے اس دربار میں قدم رکھا اور پھر واپس پیچھے آ گئی۔ امام زین العابدین فرماتے، بوبی اماں کیا ہوا؟ زینب کہتی ہے، بیٹا سید سجاد تماشائیوں کا مجمع ہے، زینب کیسے جائے؟ زینب زمین میں بیٹھ گئی۔ ہاں عزادارو، امام سجاد فرماتے، بوبی اماں آگے بڑھیے، بڑے بڑے امتحان آپ نے دیے ہیں۔ عزادارو، جناب زینب فرماتی ہے، اے زین العابدین، 21ویں رمضان تھی، سن 40 ہجری تھی، 21ویں رمضان تھی، جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا، میرے بابا علی کا کٹا ہوا زخمی سر میری گود میں تھا۔ اس وقت میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی اور فرمایا تھا، زینب جب تجھے دربار یزید میں جانا پڑے، نامحرموں کا مجمع ہوگا، مجھے بلا لینا، میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا۔ زینب، وہ امتحان ہوگا۔ بس یہ کہہ کر زینب نے کہا، بابا وہ وقت آ گیا۔ آزادارو، جیسے یہ جملہ کہا، پھر زینب نے سر اٹھایا اور کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور پھر فرماتی ہے، چلو زین العابدین، میرا بابا آ گیا۔ آزادارو، اس طرح زینب
جب دربار یزید میں داخل ہوئی ہے، وہ بی بی جس کے گھر سے حجاب شروع ہوا تھا آج بے مخنہ و چادر نامحرموں کے درمیان کھڑی ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔